الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی 31 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کی جائے گی، للمتقین، متقی لوگوں کے، غیر بعید، جبکہ وہ دور نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، اس آیت سے قبل ہم نے مجرموں کے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فرامین کو پڑھا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص عدل سے، انصاف سے اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کرے گا، اور کوئی بھی شخص اس پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا جو اکثر قرآن کریم کو پڑھنے کے دوران میں ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ گنہگاروں کا ذکر کرتا ہے، جہنم کا ذکر کرتا ہے، مجرموں کا ذکر کرتا ہے، تو ترغیب دینے کے لیے، ڈراوے کے بعد دل میں شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ جنت کا، اہل تقوی کا، ایمان والوں کا ذکر ضرور کرتا ہے، تاکہ جہاں دل ڈر رہا ہے وہاں دل اللہ کی محبت میں پگھل بھی جائے، اور یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتی ہے کہ انسان کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار دل اس کے پاس موجود ہو۔ تو جیسا کہ جہنم کے بارے میں کہا کہ جہنم اس دن کہے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ جواب دے گی کہ میرے اندر کوئی اور بھی ڈالا جا سکتا ہے تو اسے ڈال دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس میں اپنا قدم مبارک رکھے گا تو وہ بھر جائے گی اور کہے گی کہ بس اب میں بھر گئی ہوں۔ اب آغاز ہے تذکرہ جنت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کر دی جائے گی، جنت پاس لائی جائے گی، للمتقین، متقی لوگوں کے۔ جنت کا قریب لانا کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جو دنیا میں گناہ سے بچتے رہے، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کی، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے بالکل قریب کھڑا کر دے گا، اور وہ جنت کے اندر کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو ان کے اتنا قریب کر دے گا، یا پھر یہ ہے کہ اگلے لفظ ہیں غیر بعید، جبکہ وہ دور نہیں ہوگی۔ یہاں سے وہ حدیث سامنے آتی ہے جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کی جنت بھی اس کے قریب ہے اور اس کی جہنم بھی اس کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے جنت میں بھی ایک جگہ بنائی ہے اور جہنم میں بھی ایک جگہ بنائی ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں وہ جگہ دکھائیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قبر میں یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا وہ منظر دکھائیں گے جہاں اگر یہ شخص بد عملی کرتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیک کام نہ کرتا تو اللہ تجھے یہاں پھینکتا، تو وہ اللہ کا اور شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اور تعریف کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بری جگہ سے محفوظ رکھا۔ اور جہنمی کو جہنم کے اندر جب پھینکا جاتا ہے تو اسے جنت میں اس کا رتبہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیک کام کرتا تو تجھے اللہ ان نعمتوں والی جگہوں پر داخل کرتا، تو وہ اور مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا یہاں پر کہ غیر بعید،
وہ دور نہیں ہوگی، یہ تاکید کے لیے ہے۔ ویسے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ایسی بھی آتی ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اس طرح کی آیتیں 19ویں سپارے کے اندر موجود ہیں، یعنی للمتقین تک بھی آیت قرآن کریم کے اندر آتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے غیر بعید کا اضافہ ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، اللہ تعالیٰ بغیر دور کیے، بغیر کوئی فیصلے کے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے قریب کر دے گا جنت کو۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر آتی، بندہ جنت سے 500 سال مسلسل دوری پر ہو تو وہاں تک اس کو جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ مقدر کرے گا۔ اور قیامت والے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فقیر، تنگ دست اور کمزور لوگ، نادار لوگ قیامت والے دن امیر اور غنی لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو دنیا فقیر اور مسکین کا معنی یہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر تنگیاں کاٹی ہوں، جس کے پاس خوشحالی نہ ہو اور اس کے پاس جو ہے وہ فراوانی نہ ہو رزق کی۔ ہم تو بہت امیر لوگ ہیں، ہمارے پاس سالوں کا جو ہے وہ راشن موجود ہوتا ہے، اور جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی تو اس مصیبت میں اس کا کیا ہوا اللہ کے لیے صبر اور اللہ کی رضا میں اس کا راضی رہنا یقیناً یہ بہت عظیم کام ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی خواہش کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو دنیا کے اندر کینچیوں سے کاٹا جاتا اور وہ اس درجے پر پہنچ جائیں جس درجے پر فقراء اور مساکین کو اللہ فائز کرے گا۔ اور اسی طرح جنت کے اندر جب داخل کیا جائے گا تو غیر بعید، آگے اس کی وضاحت بھی ویسے آ جائے گی۔ اس کا ایک معنی بعض اہل علم یہ کرتے ہیں کہ کبھی وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، کبھی جنت سے دور نہیں کیے جائیں گے۔ اور قیامت والے دن کئی بدبخت لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا، وہ اتنے دور کر دیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ جیسے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا جنت کے اندر گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا اللہ تجھے جنت میں داخل کرے۔ یہ بھی سنت ہے کہ اگر کوئی بندہ جنت کے بارے میں سوال کرے یا بات چیت کرے تو اسے دعا دی جائے کہ اللہ تجھے جنت میں داخل کرے۔ جب تو جنت میں داخل ہوگا تو تو دیکھے گا کہ یاقوت کے ساتھ مزین گھوڑا اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا اور وہ جنت میں تجھے لیے پھرے گا، جہاں تو چاہے گا وہ تجھے لے جائے گا۔ تو دوسرے آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہاں پر اونٹ بھی میسر ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے اسے بھی کہا اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، جب تو جنت میں جائے گا تجھے یہ سب مل جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں فرمایا کہ جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا، جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک لمحے کے اندر پلک جھپکنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو امید لگائے گا اور وہیں اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ امید کو پورا ہوتا ہوا دکھائے گا، پھر اولاد کی جوانی بھی اللہ اس کو دکھا دے گا، اس قدر تیزی سے معاملہ ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام مسکرا دیے کہ دنیا کے اندر بھی کام کاج کرتا اور وہاں جا کر بھی یہ ذمہ دارا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تم زمین میں ہل چلاؤ گے اور دانہ وہاں ڈالو گے اور ایک لمحے میں تمہارا دانہ تمہاری فصل اللہ تعالیٰ اگا کے تمہارے سامنے کر دے گا۔ تو گویا جنت کے اندر کسی قسم کی بندے کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی، دل کے اندر کوئی بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے سارے مسلمانوں کے دلوں کو صاف ستھرا کر دیں گے۔ اور قیامت والے دن جیسا کہ قرآن بتاتا ہے کہ جن لوگوں کی آپس میں کوئی ناچاکیاں رہیں، کوئی معاملات بگڑے رہے مسلمانوں کے آپس میں، اللہ تعالیٰ وہ دور کرے گا پہلے، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر جنت میں حاسد چلا گیا، محسود بھی جنت میں چلا گیا، یعنی جس سے حسد کیا جا رہا وہ بھی جنت میں،
جو حسد کر رہا ہے وہ بھی جنت میں، تو پھر جنت تو جنت نہ رہی۔ دل میں بغض بھی رہا کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا دنیا میں، اب جنت میں بھی وہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ یہ بغض اور کینے جو ہے وہ نکال دے گا۔ اور اب بھی اگر ہم دنیا کے اندر یہ بغض کینے ختم کر دیں تو واقعی ہم سکون میں آ جائیں، ہمیں راتوں کو اچھی نیند آ جائے، بھلے ہمارے پاس اوڑھنے کو کمبل بھی موجود نہ ہو۔ تو کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بغیر دور کیے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے جنت ان کے قریب کر دے گا۔ اگلی آیت ہے هَذَا مَا تُوعَدُونَ، کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر رجوع کرنے والے کے لیے، حفیظ، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ اس وقت یہ آواز بھی دی جائے گی ہَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ کچھ عطا کرے گا جس کا بندے تصور بھی نہیں کر سکتے، اور بندے اللہ تعالیٰ سے مل کر جو چاہیں مانگ لیں اور اللہ سب کو عطا بھی کر دے، تب بھی اللہ کے خزانوں میں قطرے برابر بھی کمی نہیں ہے۔ تو جب یہ کہا کہ ہَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ اور امید اور ترغیب دلا دی ہے کہ جو تم سے کہا گیا تھا اللہ اپنے وعدے پر پورا اترا۔ لیکن کس شخص کے ساتھ؟ جو اواب ہے۔ اواب کہتے ہیں اپنی تنگی میں، اپنی خوشحالی میں، اپنے دن میں، اپنی رات میں، زندگی کے ہر لمحے میں وہ عملی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ میرے لفظوں پر غور کیجئے گا کہ اواب اس کو کہتے ہیں جو اپنی تنگی میں، اپنی خوشحالی میں، اپنے دن میں، اپنی رات میں، زندگی کے ہر لمحے میں عملی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس کو اواب کہتے ہیں۔ اواب کا معنی ہے بہت رجوع کرنے والا۔ جیسے اللہ قرآن میں کہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے لوگوں سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ، سارے لوگوں سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ تو سارے لوگوں سے بندہ کیسے کٹے گا؟ جیسے بندے کا ایک خاص دوست ہوتا ہے جس سے بندہ اپنے دل کی ہر بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ رتبہ دے دیا جائے، اللہ کی یہ قدر اپنے دل میں بٹھا لی جائے کہ میرا وکیل وہ ہے، میرا کارساز وہ ہے، میرا دستراز وہ ہے، میرا رازدان وہ ہے، اگر میں کہیں پر بھٹکوں تو وہ مجھے تھامے، اگر میں کہیں گروں تو وہ مجھے اٹھائے، اور اگر میں کہیں چلوں تو وہ میرا سہارا بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب مشرق بھی ہے، رب مغرب بھی ہے، رب المشرقین و رب المغربین، ساری کائنات اس کے اختیار میں ہے، مگر وہ مخاطب اگر مجھے کرتا ہے تو یقیناً میں اس کا انتخاب ہوں، اور اس کا انتخاب غلط نہیں ہے۔ وہ میرے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرنا چاہتا ہے، میرے اندر کمی ہے جو میں آگے نہیں بڑھتا، میرے اندر کمی ہے جو میں اس کے کھلے دروازوں کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ سو یہ کہا کہ اواب جو عملی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے، عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف آئے۔ اور یہیں سے ایک نماز بھی ثابت ہوتی ہے، نماز اوابین، صلاۃ الاوابین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وطر کی اور اوابین کی نماز کی حفاظت صرف اواب آدمی ہی کر سکتا ہے۔ اوابین کی نماز اور وطر کی نماز، اس کی حفاظت صرف اواب آدمی ہی کر سکتا ہے۔ اوابین کی نماز کا ٹائم کیا ہوتا ہے بھائی؟ حین ترمض الفصال، جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں، جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرمی کی شدت کی وجہ سے جلنے لگیں تو وہ اوابین کی نماز کا وقت ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ زوال کے ٹائم سے تھوڑا سا پہلے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ یہ جب آپ اشراق پڑھتے ہیں، اشراق کے بعد ٹائم ہوتا ہے چاشت کا۔ اشراق ہوتی ہے تب جب سورج طلوع ہو، اور طلوع ہونے کے بعد وہ جو ہے آپ کی زبان کے اندر وہ 10-12 فٹ اوپر ہو جائے، یعنی 10-15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جب وہ اور بلند ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر 8-9 بجے جب وہ اور بلند ہو جاتا ہے تب کہتے ہیں چاشت کا وقت ہو گیا۔ آج کل 8:45 بجے ہو رہی ہے، تو وہ چاشت کا وقت ہے۔
اور جب وہ اس سے بھی اوپر آ جائے، خوب روشن ہو جائے، گرمی برسانے لگ جائے، اور یہ پتہ لگ رہا ہو کہ وہ اب سر پہ بس آنے ہی والا ہے، وہ جو تھوڑا سا وقت ہے وہ اوابین کی نماز کا وقت ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت میں کہا حین ترمد الفصال، جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے، جب گرمی کی خوب شدت ہو جائے۔ اور ان تینوں نمازوں میں نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور 8 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، اور بعض روایتوں میں 12 رکعتوں کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن زیادہ جو بہتر بات ہے وہ 8 رکعتوں والی بات ہے۔ تو ان رکعات کا اہتمام کرنا اور وتر کی نماز کا اہتمام کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اواب آدمی ہی ایسا کرتا ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل کرے۔ پھر کہا حفیظ، خوب حفاظت کرنے والا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا، ہمہ وقت اللہ کی طرف اپنی لو لگا کر رکھنا۔ یقین مانیے ہمیں ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی محبت کو اگر اپنے دل میں بٹھا لیں تو ہمیں کبھی پانی ٹھنڈا نہ لگے، ہمیں اپنا بستر کبھی بھی عزیز نہ ہو، ہمیں کبھی بھی اپنی مصروفیات کے ساتھ جو ہے وہ شغف نہ رہے، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال کی عمر تھی ان کی، اور کبھی ان کی تکبیر اولیٰ رہی نہیں تھی، ہمیشہ وہ مؤذن کے اذان دینے سے پہلی صف کے اندر موجود ہوتے تھے، ہمیشہ پہلی صف کے اندر موجود ہوتے تھے۔ تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ صف اول کے نمازی بنیں، آپ سب سے پہلے مسجد کے اندر آنے والے بنیں۔ ہماری مسجد کے اندر ایسے کئی ہمارے سامنے جو ہیں وہ آئیڈیل لوگ موجود ہیں جو پہلے آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اذان دینے کے لیے، کوئی مسجد کی صفائی کرنے کے لیے، اور کوئی جو ہے وہ پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے وہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اگر جان لیں کہ عشاء کی نماز میں اور پہلی صف میں اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے، لَآتَوْهُمَا حَبْوَا، تو لوگ اپنے چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں اور ان صفوں کو اور اس اجر کو حاصل کر لیں۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو پڑھ لیجئے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بھائی بعض لوگوں کے